عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں میں تیزی آئی ہے، جس کی وجہ سے سمندری طوفان اور خشک سالی جیسے واقعات بڑھ رہے ہیں، جبکہ ان آفات کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سیلاب، خشک سالی اور گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے پاکستان ان تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور ملک میں پانی اور خوراک کی کمی کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت ملک میں گرمی اور فضائی آلودگی کا باعث بن رہا ہے، جس سے عام شہریوں کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ یہ چیلنجز پاکستان کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں اور ان چیلنجز سے نمٹنے اور ان میں کمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں قائم ایک تھنک ٹینک اکاؤنٹیبلٹی لیب پاکستان ان چیلنجز کے تناظر میں موسمیاتی انصاف، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات میں تخفیف اور ان کا سامنا کرنے کی حکمت عملی کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ کینیڈین فنڈ فار لوکل انیشیٹو کے تعاون سے جاری اکاؤنٹیبلٹی لیب کے ایکو لیڈرز پروجیکٹ کے دوران موسمیاتی اثرات کی کمی کی کوششوں کے لیے نوجوان قیادت تیار کرنے اور تعلیمی اداروں میں ماحولیاتی ذمہ داری کے کلچر کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے نہ صرف شہریوں میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ نوجوانوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے میں فعال کردار کے لیے بااختیار بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس پروجیکٹ کا مقصد تعلیمی اداروں میں ماحول دوست طرز عمل کو اپنانے کی سپورٹ کر کے ماحولیاتی پائیداری کی وسیع تر کوششوں میں تعاون کرنا تھا۔ ایکو لیڈرز پروجیکٹ کا ویژن بہت واضح تھا۔ پاکستانی نوجوانوں کو اپنی کمیونٹیز میں بامعنی تبدیلی لانے کے لیے درکار علم، ہنر اور وسائل سے آراستہ کر کے موسمیاتی تبدیلی کے عمل میں پائے جانے والے خلا کو پر کرنا۔ ہمارا مقصد ان طلباء کو بھرپور تربیت اور منفرد تجربات کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے اقدامات میں لیڈر بننے کے لیے بااختیار کرنا تھا۔ اس ڈاکیومنٹری میں اسٹریٹجک یونیورسٹی پارٹنرشپ اور چترال ریجن سے تعلق رکھنے والے 300 طلباء کے تجربات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تجربات انہیں پاکستان کے موسمیاتی بحران کے تناظر میں تبدیلی چیمپئن بننے کے مشن کے دوران حاصل ہوئے۔ ابھی سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنے آپ کو سمجھداری سے اکوپ نہیں کیا کہ ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے، تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ابھی سے ہم انہیں تیار کریں گے لیڈرشپ رول میں، تاکہ یہ باقی معاشرے کے اندر اس کی آگاہی پھیلائیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ایکشن پوائنٹس کے ساتھ اس کے حل تلاش کریں اور ان کو امپلیمنٹ کریں، تبھی ہم اس ملک کو بہتر طور پہ ڈیل کرنے کے قابل بنا سکیں گے۔ اکاؤنٹیبلٹی لیب پاکستان نے مختلف یونیورسٹیوں اور چترال ریجن کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے 300 طلباء کو تربیت دی۔ یہ تربیت موسمیاتی موافقت، ماحولیاتی اثرات میں تخفیف اور پائیدار ماحول کے قیام میں نوجوانوں کے کردار کے بارے میں تھی۔ This year, the Canada Fund for Local Initiatives partnered up with the Accountability Lab to provide an eco boot camp for the women at this university. And I just got to sit in on their final day of boot camp and hear all of their incredible ideas for climate action. These women have incredible plans for what they want to do in their university and for Pakistan to promote environmental protection. We heard great things about waste management and recycling and rainwater harvesting. It was just a really inspiring day, and it was so nice that we could be a part of it. اس منصوبے میں مرکزی کردار ایکو بوٹ کیمپس کے انعقاد کا تھا، جن کا مقصد طلباء کو ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عملی مہارتوں اور علم سے آراستہ کرنا تھا۔ ایکو بوٹ کیمپس کے دوران موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے پائیدار طریقوں کو سمجھنے سے لے کر ان کے اثرات کو خود مشاہدہ کرنے تک ہر دورے کا ایک واضح مقصد تھا۔ شرکا کو مینگرووز کے جنگلات اور گلیشیئر جھیلوں جیسے ماحول کا حصہ بنا کر ان بوٹ کیمپس میں سیکھنے کے عملی تجربات کے مواقع فراہم کیے گئے۔ شرکا کو انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اینڈ پریکٹسز اور نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ جیسے اداروں کے دورے کروائے گئے۔ ان دوروں نے سمندری ماحولیاتی نظام پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے بارے میں آگہی فراہم کرنے اور موافقت کے حکمت عملی جیسے مقاصد نے ہر سیشن میں گہرا اثر ڈالا۔ چترال میں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ سے متاثرہ علاقوں کے دورے سے موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف فوری کارروائی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ان شاندار تجربات کے ذریعے شرکا نے نہ صرف خود سیکھا بلکہ اپنی کمیونٹیز میں تبدیلی کی ایجنٹ بننے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار نظر آئے۔
شرکا نے نہ صرف ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں سیکھا بلکہ انہوں نے جامعات میں تبدیلی کے لیے بہترین پالیسیز بنائیں۔ شرکا نے اساتذہ اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر ماحول دوست پالیسیوں کو شکل دی جو ان کے کیمپسز کو صاف بنانے کی جانب متوجہ ہیں۔ یہ پالیسیاں ایکو بوٹ کیمپس کے دوران بنائی گئیں اور اب ان کو عمل میں لایا جا رہا ہے جو ان تعلیمی اداروں میں ماحولیاتی استحکام کی راہ پر ایک اہم قدم ہے۔ There were a number of activities جس سے ہمارے بچوں کو بہت فائدہ ہوا اینڈ ون آف دی کمپوننٹ دا انڈسٹریل وزٹ کہ وہ بچوں کو فیلڈ میں لے کے گئے اور وہاں پہ ایک فزیکل انوائرمنٹ بچوں نے ایکسپیرینس کیا اور کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ریئلٹی بیسڈ انہیں پتہ لگا کہ کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور چیزوں کو کیسے آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ بچوں کو ایکسپیرینس کے بعد ہم نے پالیسیز کچھ ڈیولپ کیں اور وہ اب امپلیمنٹیشن فیز کے اندر ہیں تاکہ گرینر اور کلینر کیمپس کی طرف ہم جا سکیں، کلینر اور گرینر پاکستان ہم ڈیولپ کر سکیں۔ پروجیکٹ کے دوران سوشل میڈیا پر ایک شاندار مہم چلائی گئی جس نے لگ بھگ 10 لاکھ صارفین تک رسائی حاصل کی، بلکہ اس کے وسیع اثرات بھی ظاہر ہوئے۔ ایک چیز ہے جو ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ تو کل جب ہم وزٹ کرنے جس جگہ پہ گئے تھے، سیلاب آنے کی وجہ سے وہاں پہ اکنامیکلی ان کو مسئلہ ہو گیا تھا۔ اب میں اویئرنیس بناؤں گی اپنے سوسائٹی میں، پہلے چھوٹے سے اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے، اور پھر اس طرح کر کے انشاءاللہ بڑے سٹیج پہ ہم ایک ایسی اویئرنیس بنائیں گے کہ سب کو پتہ چلے کس طرح کلائمیٹ چینج سے جو ہے نا بچنا ہے۔ ایکو لیڈرز پروجیکٹ کے سفر کے اختتام پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ کا مستقبل ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک وقت میں ایک ایکو لیڈر کے علم، جذبے اور عزم کے ساتھ انہوں نے ایک پائیدار مستقبل کی راہ ہموار کی ہے۔ میں اپنی کمیونٹی میں جا کے بتانا چاہوں گی لوگوں کو کہ کن طریقوں سے ہم لوگ اپنی انوائرمنٹ کے لیے کچھ بہتری کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم چھوٹی انیشیٹیوز، اویئرنیس سیشنز وغیرہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں، ہم بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ہم بڑوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اور یا پھر ہم لوگ ہر طرح کے افیکٹڈ لوگوں کو ہم لوگ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اویئرنیس پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کو اس کلائمیٹ چینج کے ساتھ کیسے اڈیپٹ کر سکتے ہیں اور ہم کیسے میجرز لے سکتے ہیں کہ اس چیلنج کو ہم لوگ مل کے فیس کر سکیں اور اس کے رسک کو ہم لوگ ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی لیب کا ایکو لیڈرز پروجیکٹ صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ یہ ایک تحریک تھی۔ یہ لیڈرز کی اگلی نسل کو بااختیار بنانے، تبدیلی کی ترغیب دینے اور پاکستان کے ایک روشن سرسبز مستقبل بنانے کی تحریک تھی۔